دشمنوں کو جو دعاؤں سے نوازے، جو ستم پہ مسکرائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو ستم پہ مسکرائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خطائیں بخشوائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی اسی کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، کوئی اسی کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے، جو خدا سے مل کے آئے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو خدا سے مل کے آئے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سر تور کوئی جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں گے تمام آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب میں آپ کو قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کلام سنانے جا رہا ہوں جو حمد کی حمد ہے، نعت کی نعت ہے اور دعا کی دعا ہے۔ یعنی یہ چیزیں، تینوں چیزیں ایک کلام میں یکجا کرنا، یہ صرف قادر الکلام ہستی ہی کر سکتی ہیں اور کسی کے پاس کی بات نہیں ہے۔ آپ درود پاک پڑھیے، توجہ رکھیے، اللہ آپ سب کی، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سجاد بھائی سنیے گا، آپ فرماتے ہیں نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے۔ نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے۔ شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے۔ شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔
وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قسیم ہے۔ وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ قسیم ہے۔ یہ کرم پہ اس کے ہے منحصر، مجھے کیا وہ دے مجھے کیا نہ، ہاں مجھے کیا وہ دے مجھے کیا نہ دے، مجھے کیا وہ دے مجھے کیا نہ دے۔ جو مریض ہجر حضور ہے، در مصطفیٰ سے جو دور ہے، جو مریض ہجر حضور ہے، در مصطفیٰ سے جو دور ہے، اسے زندگی سے غرض نہیں، کوئی زندگی دعا نہ، ہاں کوئی زندگی کی دعا نہ دے، کوئی زندگی کی دعا نہ دے، کوئی زندگی کی دعا نہ دے۔ جو طلب جو طلب جو طلب جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا؟ وہ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا؟ اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے، اور کسی اور در پہ صدا نہ دے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ یہ ہے ربط و ضبط کا سلسلہ، جو ملا انہی سے ہمیں ملا۔ یہ ہے ربط و ضبط کا سلسلہ، جو ملا انہی سے ہمیں ملا۔ وہ کبھی خدا سے نہیں جدا، جو نبی نہ دے وہ خدا نہ دے، اور جو نبی نہ دے وہ خدا نہ دے، جو نبی نہ دے وہ خدا نہ دے۔ انہیں جان و دل سے عزیز رکھ، وہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ انہیں جان و دل سے عزیز رکھ، وہ رؤوف بھی ہے رحیم بھی۔ اگر اس کا تجھ کو یقین نہیں تو صدائے صلی علیہ نہ دے، تو صدائے صلی علیہ نہ دے، تو صدائے صلی علیہ نہ دے۔ یہ کرم ہو خاص نصیر پر کہ ہو مصطفیٰ کی نظر ادھر 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 ادھر۔ یہ کرم ہو خاص نصیر پر کہ ہو مصطفیٰ کی نظر ادھر، وہی مسکرا کے کرم کرے، کوئی اور غم کو ہوا نہ دے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ہمارے قصبہ مرل سے بہت پیاری آواز میں تشریف لائے ہوئے بھائی نوید خان صاحب، مختصر سی آدمی میں گزارش کروں گا، سلسلہ کافی لمبا ہے تو کوشش کیجیے 2 سے 3 اشعار شرکت کرنے۔ نعرہ تکبیر، پھر میری آواز بلند ہے آپ لوگوں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا
تیرا یاسطاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت نہیں عرش و فرش پر ہے تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہے تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تیرا یاسطاں سلامت میرے مدینے والے آقا تیرا یاسطاں سلامت وہ تیری عطا کے تیمن وہ ہجوم گرد کوثر کہیں شور میں کشاں ہے کہیں جام چل رہا ہے تیرا یاسطاں سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت اور تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے میری شاعری کا سکہ میری شاعری کا سکہ سرعام چل رہا ہے تیرا آستاں سلام میرے مدینے والے آقا تیرا آستاں سلامت اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم کا محمد کملی والا تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ تھے اچھا ایک میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ جتنا نعرہ بھی لگے گا تو وہ سٹیج سے لگے گا سامنے بیٹھے ہوئے آپ صرف نعرے کا جواب دیں گے نعرہ لگوائے گا کوئی نہیں آپ متفق ہیں میری بات سے
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھی نعرہ لگوایا جائے گا اسٹیج سے لگوایا جائے گا، ادھر سے صرف جواب بھرپور آنا چاہیے نعرے کا۔ جیسے اب میں نعرہ لگوا رہا ہوں تو بھرپور جواب آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، پھر میری آواز زیادہ بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ گورڑا شریف۔ اب آستانے سے ہی قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شاہکار کلام، توجہ ہے نا آپ کی؟ جن کی توجہ نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں، سب کی ہے۔ ماشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے تمام آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ماشاءاللہ کافی دوست آپ آ رہے ہیں کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، میلاد کے حوالے سے آپ کا ایک شاہکار کلام۔ آپ فرماتے ہیں ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، ادب سرور مرسلاں آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، بسط عظمت و عز و شان آ رہے ہیں، جلو میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ یہی ذکر ہے آج ایک ایک گھر میں، ستاروں میں، غنچوں میں، گل میں، گوہر میں۔ یہی ذکر ہے آج ایک ایک گھر میں، ستاروں میں، غنچوں میں، گل میں، گوہر میں۔ یہی دھوم ہے ہر طرف بحر و بر میں، مٹانے کو ہر شر لباس بشر میں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ بجھے کفر و الحاد کے سب مجھے کفر و الحاد کے سب شرارے، لرزتا ہے ابلیس دہشت کے مارے، سحر دم یہ کرتی ہیں کرنیں اشارے، خدا کے دلارے، خدائی کے پیارے، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ سہے خوش نصیبی سہے خوش نصیبی سہے کامگاری، چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری، نظر منتظر دل فدا جانواری، وہ آئی وہ آئی وہ آئی سواری، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ سہے خوش نصیبی سہے کامگاری، زہے خوش نصیبی زہے کامگاری، چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری، نظر منتظر دل فدا جانواری، وہ آئی وہ آئی وہ سواری، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ، یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، محمد کے جلووں پہ قربان جاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں، شہنشاہ کون و مکان آ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، کیونکہ اولیاء کا کلام دلوں تک پہنچتا ہے، اور اولیاء آسانیاں نصیب کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔ جتنا مشکل کلام بھی کیوں نہ ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سمجھ آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جی ہمارے پیر بھائی عرصہ دراز سے سلسلہ نعت سے وابستہ، انتہائی نفیس اور انتہائی خوبصورت آواز کے مالک، جتنی پیاری آواز اتنے اچھے دل کے مالک، وہ جان گئے ہوں کہ کیوں نام لیا جائے، بھائی ارشد میر، نعرہ تکبیر، پھر میری آواز زیادہ بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سب حضرات بابا سے بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا جو تیرا نقش پا ملا نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا اور وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو بے شک حضور شافع محشر ہے منکرو کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا کیا ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا بس مانے گاؤں کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گاؤں کی بات خدا حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے ماشاءاللہ جتنے آپ بیٹھے ہیں خاموش نہ بیٹھیں اسٹیج پہ خاموشی ہو بھی جائے تو آپ کی زبان سے کلمہ شریف درود شریف ضرور جاری رہنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری درود پاک کے صدقے انشاءاللہ قبول فرمائیں گے ہماری مشکلات بھی آسان فرمائیں گے کیونکہ پیر نصیر النصیر فرماتے ہیں پڑھتے رہو دن رات نصیر ان کا وظیفہ ایسا کوئی عمل رد بلا کوئی نہیں یعنی ایسا کوئی عمل ایسا نہیں جو بلاؤں کو رد کر سکے ماشاءاللہ ہمارے ملتان کے معروف سیاستدان احسان مرحوم قریشی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اللہ ان کو صحت سے نوازے بڑا بھرپور تعاون کیا ان کے بیٹے بھائی اقبال نے بھی اور
دوسرے تمام احباب CNN چینل والوں نے خاص طور پر ہمارے ساتھ بہت محبت کرتی اور یہ ساری ارینجمنٹ انہوں نے کافی سارا اپنا حصہ شامل کیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو بھی ترقی دے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ جس درجے کی بھی خدمت کی، محبت کی، معاونت کی، اللہ ان کو آسانیاں نصیب فرمائے، ان کی مشکلات میں کمی لائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو ان کے احباب، رشتہ دار، خاندان والے اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو بقعہ نور بنائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور آخرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. آمین ثم آمین. اب یہ سلسلہ تھوڑا سا اور آگے چلاتے ہیں. پیر جی فرماتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں دیکھیے وقت سب پہ آتا ہے. آپ فرماتے ہیں نا کہ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اتنی بڑی ہستی جو کسی کے گھر پہ نہ جا سکیں تو دیوار پہ اللہ تعالیٰ ان کا عکس نمایاں کر دے. یہ ان کے مقام کو واضح کرنا تھا اللہ نے دنیا کے سامنے کہ ان کا یہ مقام ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھے خیال درود پاک پڑھتے رہیے تاکہ یہ سلسلہ یہاں سے جائے گا تو آپ کی بات میرے تک آپ تک پہنچے گی میری بات. درود پاک پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. میں اس لیے نہیں خاموش ہوا کہ اشعار، کیونکہ اگر میری بات ہوتی تو کوئی بات نہیں، آپ ہواؤں میں بے شک اڑا دیں، بھلے نہ سنیں، بھلے توجہ نہ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب باتوں کا کلام اظہار کیا جائے تو وہاں پر دل کے ساتھ ساتھ دماغ کا بھی حاضر ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور تاکہ بات کوئی نکلے نہ. یہاں آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی میں نے اظہار کیا تھا ہمارے ملک کے معروف سیاستدان احسان الدین قریشی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ صرف پیر صاحب کی محبت میں تشریف لائے اور ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے یہاں پر تشریف لائے. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. درود پاک پڑھیے تمام احباب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اچھا پھر جی فرماتے ہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے کیا خیال آیا. دیکھیے اتنی بڑی ہستی جن کے مزارات چومے جا رہے ہیں وہ کیا اظہار فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں پیا دل وچ روواں ہتھوں جرم خطائیں. ایک دن میں پیا دل وچ روواں ایک دن میں پیا دل وچ روواں. ایک دن میں پیا دل وچ روواں ہتھوں جرم خطائیں. آنکھاں کملی والیا سائیاں عرضی نہ ٹھکرائیں. میں ڈوبیا دریا گناہاں پیراں تو سر تائیں ہو. بخشش جوگا منہ نویگا حدوں ود خطائیں ہو. درشی ماشاءاللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا دیکھیے اگر آپ گفتگو جاری رکھیں گے تو ادھر سے ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اگر گفتگو کو سمیٹ کے خاموشی کچھ لمحات کے لیے اختیار کر لی جائے تاکہ یہ ہمارے لیے برکات کا میرا ردم بھی ٹوٹے گا، پھر پتہ نہیں آئے گا، پھر وہ کہتے ہیں چس ختم ہوگا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. دیکھیے CNN بھی لائیو چلا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جھوک ٹیلی ویژن والے بھی وہ لائیو چلا رہے ہیں ہمارے پروگرام کو. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. اب میری ایک گزارش ضرور رہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا تمام احباب سے کہ گفتگو بار بہت ہوتی ہے. یہاں جب ہم تشریف لائے ہیں تو ایک خاص مقصد کو لے کر حاضر ہوئے ہیں تو کم از کم خاموشی ضرور رہنی چاہیے اسٹیج کے تاکہ وہ سسٹم پورا برقرار رہے. درود پاک پڑھیے آپ سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
آپ فرماتے ہیں ایک دن میں پیا دل وچ روواں ہتھوں جرم خطائیں ہوں آنکھاں کملی والیا سائیاں عرضی نہ ٹھکرائیں ہوں میں ڈوبیا دریا گناہ پیراں کو سرتائیں ہوں بخشش جوگا منہ نہ رہا حدوں ود خطائیں ہوں ساواں دے مکن تھی پہلا آدھی دار کرائیں ہوں کوثر پیالہ پاکاں والا مینوں گھٹ پلائیں ہوں پہلی رات قبر وچ میری مقدہ نور وسائیں ہوں جد اعمال ترکڑی تلساں جھاٹ کرم دی پائیں ہوں میں درساں میرے کوٹ کلوں میں چھٹ کے دور نہ جائیں ہوں رحمت والا ہاتھ لمیانی پل صراط ٹپائیں ہوں آگے پھر جواب ملا آپ کو جب آپ نے یہ عرضی پیش کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیکھیں کیا مقام ہے قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا فرماتے ہیں دوسری پڑھیے آپ فرماتے حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نو لائیں ہاتھ میرا تیری کنتے رہتی حشر دہاڑے تائیں ہو سکی تے سال دا پھیرا شہر مدینے پائیں بوہا میرا نہ چھوڑی میرے بوہے تے آئیں جائیں ہلسن ہوٹ شفاعت میرے جیسن رد بلائیں میں تو کیوں چیخے میں ہاں تیرے تائیں ہوں میں جانا میرا مالک جانے میں نہ گھبرائیں ہوں ان کی خوف نصیر میں ہوں میرا جیوے سرتا سائیں میں جب اتنی بات ہوگی ماشاءاللہ اب سلسلہ کتاب بھی شروع ہوگا میں مختصر سی حاضری پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا میرے پیارے بھائی میری برادران میں سے ایک بھائی ثقلین تشریف فرما ہیں بہت پیارے نعت خواں بھائی ثقلین ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پھر میری آواز زیادہ بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت صلی چند اشعار چراغ گورڑا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام آپ کی خصوصی توجہ سے اور آپ کی خصوصی عنایت سے اس فقیر کو جب یہ کلام ملا تو آپ نے مہربانی فرمائی الحمدللہ اس کلام کے طفیل اللہ پاک نے مجھے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائی اور یہ کلام میں نے مدینہ پاک میں جتنے دن بھی رہا کلام میں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے صدقے میرے پر بڑی خصوصی مہربانی فرمائی اور یہ کلام کی مقبولیت بھی بہت ہوئی میں
جتنے بھی میرے دوست احباب میرے پیر بھائی جلوہ گر ہیں، میں تمام کو التجا کروں گا میرے ساتھ مل کے یہ کلام پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاکی حاضر نصیب فرمائے، جن کو حاضر نصیب ہوئی ہے بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد، یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشش آباد، محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، اور پڑ جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی۔ ارے سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، ہاں دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، او دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، بوسائے در سے نہ رو، اب تو انہیں ہے ترپا، اب تو انہیں ہے ترپا، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، ان کے سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے، ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا
نصیر آبال کا بھاری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا تیرے آبال کا بھاری ہو نصیر اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی دیکھو اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں یہ تھے بھائی سکرین میرے صاحب درود پاک پڑھیے تمام احباب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صرف دو شعر قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان دو شعروں میں اسلام کا سچا فلسفہ جو کہ اوپر سے اللہ نے دیا ہوا ہے وہ واضح ہوتا ہے باقی جو دنیا نے بنایا ہوا ہے کچھ طبقے نے اس کی نفی بھی ان دو شعروں میں ہوگی آپ فرماتے ہیں زندہ رہے جو خدمت اسلام کے لیے سارے سنیے اور سر دھنیے زندہ رہے جو خدمت اسلام کے لیے وہ منتخب ہیں حشر میں انعام کے لیے زندہ رہے جو خدمت اسلام کے لیے وہ منتخب ہیں حشر میں انعام کے لیے اعلان ہے نصیر یہ رب کریم کا اس کے رسول شرط ہے اسلام کے لیے اس کے رسول شرط ہے اسلام کے لیے میں بھرپور تالیوں میں بھرپور دروشی پڑھیے گا آپ سے مان دوست شاہ صاحب ہے ہمارے حافظ سید اسماعیل شاہ ان سے گزارش کروں گا اسٹیج پہ جلدی سے آئے اور اپنی پیاری سی آواز میں پیارا سا کلام پیش کریں جی ماشاءاللہ ابھی بات ہوئی کہ جامع حضور وہاں سے الحمدللہ محفل کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اپنی دلوں کی دھڑکنوں کو تھام کے بیٹھیے جی بسم اللہ وہیں پڑھیے حضور وہیں پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت عقیدت پیار کے ساتھ درود پاک پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم درود پڑھتے ہیں آقا کریم خود سماعت فرماتے ہیں پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آئیے مشہور زمان کلام ختم نبوت کا کلام ہے اس میں کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنی ہے کون کون کرے گا بھائی سارے کریں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے بولو خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے نام سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آج جامع صاحب ماشاءاللہ قریب ہے بس چوک کے قریب تشریف لا چکے ہیں جس گروپ نے وہاں پر جانا تھا جلدی پہنچے فوراً موٹر سائیکل ریلی فوراً پہنچے وہاں پر شاباش جلدی بھیجیے جی ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کی صدا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاں لب پر نعت پاک کا نغمہ قلب
بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو تم دشمن دی غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، خود کو مٹا دیں گے ہم چال اٹھا دیں گے، بولو خود کو مٹا دیں گے ہم چال اٹھا دیں گے، نام اس سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے، ہاتھ اٹھا دیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی صدا پھر میں بلند کرنی ہے، لبیک 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 لبیک۔ یہ جو آپ گیٹ پہ پہنچو میں مہربانی کر کے اندر تشریف لے آئے، نہ باہر جائے، آپ کی نمازیں بہت شکریہ، آ جائیے آ جائیے، باقی آپ اپنی تو پاک پڑھیں۔ لگتا ہے زور کیا بے بے جے تو جو خدا، لگتا ہے زور کیا تیرے جے تو جو خدا، منگتے کرے او شاہ شاہ کیوں کرے گدا، قادر حسن خدا کرے جے تو جو عطا، بتو عز من تشا بتو ذل من تشا، بتو عز من تشا بتو ذل من تشا۔ درود پاک۔ دنیا تیری تیدا ہے دین، دنیا تیری تیدا ہے دین، تیرے فلک تیری زمین، حسن جو ہے پکا یقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ شہید ہوتا تے غازی ہوتا، شہید ہوتا تے غازی ہوتا، بندہ مولا تے راضی ہوتا، امام پیسے جو دیندہ حسن جہان سارا نمازی ہوتا، شہید ہوتا تے غازی ہوتا، بندہ مولا تے راضی ہوتا، امام پیسے جو دیندہ حسن جہان سارا نمازی ہوتا۔ اور اس محفل کے صدقے ایک اہم پیغام، ایک اہم بات، پہلے تھا کہ مہمانوں کی قدر ہوا کرتی تھی، دراز سے مسلمانوں کی خیر پوچھی جاتی تھی، آج وہ نظام نہیں رہا، آج شاید ہماری اپنی شریعت لاگو ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے۔ کیا ساری دولت سارا مال آپ زال بال، ساری دولت سارا مال آپ زال بال، دنیا دی ہے ایہا چال آپ زال بال، حق وسیب تے پھیر پھیرا حسن بھانے مرن پہ، انشاءاللہ جیویں انشاءاللہ 100 سال آپ زال بال۔ ہماری پوری جو سسٹم ہے اس کو ہم نے صرف اپنے بچوں تک، بیوی بچوں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، اس میں ماں بہن باپ بھائی رشتے دار قربت دار ہمسائے مسلمان کسی کا کوئی لحاظ نہیں، پہلے ہمارا کھاتا پورا ہو اس کے بعد دیکھی جائے گی جو ہوگا سو ہوگا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو سلسلہ نعت آگے چلاتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک خاص کلام ہے وہ انشاءاللہ دعا کیجئے گا۔ میں سب سے التجا کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی ہستیوں کے سامنے بولا نہیں جاتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، کھڑکنے تھمنے کا نام نہیں دیتی، اندر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب دعاؤں کا سلسلہ ساتھ چل پڑے، درود پاک کی تمام رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں، پھر انسان کو خوشی ہمت ہوتی ہے، تھوڑا سا بہتری ہوتی ہے۔ دعا کیجئے گا، ایک خاص کلام ہے جو میں سنانا چاہوں گا، لیکن میری جو خواہش تھی کہ آپ تشریف لے آئیں، اللہ مجھے ہمت دے، میں آپ کے سامنے قبلہ کی نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار کلام سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، اور آپ سنیں گے، سر سنیں گے، موج کریں گے انشاءاللہ ان کی۔ نعت خان کو تشریف بلاتے ہیں، قاری صاحب آئیے تشریف لائیے، مختصر سی حاضری، اور کوشش کیجیے آستانہ عالیہ سے ہی کوئی کلام ہو تو زیادہ بیسٹ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یقین کیجیے پھر میری آواز زیادہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ گولڑا شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، میں انجمن بحریہ نصیریہ کے تمام اراکین عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے، قدم ہے، اور یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کا فیضان پوری دنیا کے اندر جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ یہ فیضان ہم حاصل کر رہے ہیں۔ میں جو کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، شورا آفاق شہنشاہ گولڑا، تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ جھوم کے محبت کے ساتھ آپ حضرات یہ کلام میرے ساتھ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اجس کے مصرا بھی ودھیری ہے، اجس کے مصرا بھی ودھیری ہے، کیوں دل اداس گلیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، مکھ چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف آنکھیں مستانی ہے، کالی زلف آنکھیں مستانی ہے، مخمور اکھیں مغفریاں، اس صورت لو میں جانان کے جانے جانا کھانا، نام کے جانے جانا کھانا، سچ آقا رب دی میں شانا کھانا، سچ آقا رب دی میں شانا کھانا، جس شان تو شانا سب بڑھیاں، یا صورت شانہ پیش نظر رغبت نظر روز حشر، وقت نظر روز حشر، وچ قبر دے پل تھی جد ہوش گزر، سب کھوٹیاں تھی سن قد کریاں، لاہو مختی مخیبت پر یمن، من باور جلت دیکھا سگندر، باور جلت دیکھا سگندر، اوہ مٹھیاں کالی اللہ میٹھا
کتنے میرے علی کتنے تیری سنا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ اکھی کتنے ڈاڑیاں کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ اکھی کتنے ڈاڑیاں. ماشاءاللہ. چار مصرے اور چار زبانیں. حیرانی ہوگی آپ کو کہ شاعری میں وزن اوزان کی بڑی اہمیت ہے، خیال کی بڑی پاور ہے. جی ماشاءاللہ جی. آج کی اس محفل کے خطیب پاکستان اور میں انہیں اکثر کہا کرتا ہوں سیف نصیر. یہ میری اپنی ٹرم ہے کہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار، جو بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ان کو جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ حضرت علامہ قاری محمد اشفاق سعیدی صاحب تشریف فرما ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی. تو حضور چار مصرے چار زبانیں. قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہی خاصہ ہے. آپ فرماتے ہیں ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ. ستار ہے تو نہ کر مجھے بے پردہ، میں ہاں تیرے بوڑھے دا قدیمی بردہ. تنہا استادم بدشت غربت رب حفظنی ولا تذرنی فردا. یہ پیر نصیر الدین نصیر آپ کے فرماتے ہیں یا رب میرا ذوق خوش کرینہ ہو جائے، دریائے بلاغت کا مدینہ ہو جائے، وہ زور بیاں بخش کہ میرا ہر شعر الفاظ و معانی کا مدینہ ہو جائے. گزرے میری عمر تجھ سے ڈرتے توفیق کے مل جائے کہ مرتے جاری ہو میری زباں پہ اللہ اللہ، تب نکلے تیرا ہی ذکر کرتے. ماشاءاللہ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کی موجودگی میں، تو میں گزارش کروں ماشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں آپ کہ انسان کو بے وقت پانی سے پیدا کیا گیا ہے. بے وقت پانی تمام آباد